السلام علیکم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا رسول اللہ اشہد ان محمدًا رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے، اس کا مقصد خدائے واحد و یگانہ پر ایمان لانا، اس کی عبادت کرنا، اس کی توحید کا قیام اور اس کے لیے کوشش کرنا، اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، اور پھر ایک امت واحدہ بن کر آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا ہے۔ لیکن آج اس دعوے کے باوجود کہ ہم کلمہ گو ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہمارے اندر پھاڑ ہے اور اکائی نہیں ہے۔ ہمارے اعمال وہ نہیں ہیں جس تعلیم کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ نتیجتاً اگر ہم مسلم دنیا کی موجودہ حالت پر غور کریں تو وہ انتہائی قابل فکر ہے۔ اگرچہ بعض اسلامی ممالک کے پاس قدرتی وسائل اور دولت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے طاقتوں کے سامنے نہ ان کا کوئی خاص مقام ہے، اور نہ دین کی ترقی کے لیے ان کا کوئی خاص کردار ہے، اور نہ ہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے وہ کوشش نظر آتی ہے جو ہونی چاہیے۔ اس کا نتیجہ بالکل ظاہر ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ پھر غیر اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بس مسلمان حکومتوں، سیاستدانوں اور بادشاہتوں کو چاہیے کہ صرف وہ اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے بجائے یہ کوشش کریں کہ ہم نے بحیثیت ملت اسلامیہ ایک ہونا ہے، اور اس کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے۔ جب ایسا ہوگا تبھی ہم دنیا کے حملوں سے بچ سکیں گے، تبھی اپنا وقار قائم کر سکیں گے، اور تبھی اسلام مخالف طاقتوں کو اپنے اندر پھاڑ ڈالنے سے روک سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کیا انتظام فرمایا ہے۔ وہ کون سا الہی انتظام ہے جس پر اگر ہم عمل کریں یا اس کو مانیں تو ہم ان باتوں سے بچ سکتے ہیں اور ایک ملت واحدہ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ انتظام یہ ہے کہ اس نے مسیح موعود کو بھیجا تاکہ وہ ایک امت واحدہ بنائے۔ بس ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے جب ہم اس بارے میں سوچیں گے کہ اسلامی دنیا کے ممالک مسلمان اس بات پہ سوچیں گے تبھی اپنے خلاف اٹھنے والے فتنوں اور فسادوں سے بچ سکیں گے۔ بہرحال احمدی ہونے کی حیثیت سے ہماری تو یہی کوشش اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم امت کو ایک کرے اور انہیں ان فسادوں اور مظالم سے بچائے جن میں وہ آج کل پس رہے ہیں۔ دنیا کے حالات کے بارے میں ایک عرصے سے میں کہہ رہا ہوں، پہلے تو یہ خیال تھا کہ شاید صرف یورپ اور دیگر مغربی ممالک ان حالات کی وجہ بنیں گے، لیکن وہ تو اس کی وجہ بن ہی رہے ہیں، لیکن خود اسلامی ممالک بھی اس کی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ان مغربی طاقتوں نے ہی پہلے اسلامی ممالک میں فساد پیدا کروایا اور پھر آہستہ آہستہ اس فساد کو
ہوا دیتے ہوئے اسے ایک سے دوسرے ملک تک پھیلاتے چلے گئے۔ اس کے پیچھے ان کے کیا منصوبے ہیں؟ یہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے سے ان ممالک کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اپنے زیر استعمال لانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ بعض عرب ممالک کے پاس دولت بھی ہے، جیسے پہلے بھی میں نے کہا، لیکن اس کے باوجود یہ مغربی طاقتیں انہیں اپنا زیر نگین بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں جو باتیں ایک عرصے سے کرتا آ رہا ہوں لوگوں کے سامنے، غیروں کے سامنے، آج اور اپنوں کے سامنے بھی، آج ان کے نتائج ہم بہت کھل کر دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دجالی طاقتیں ہم مسلمانوں کو کبھی امن اور سکون سے رہتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ ان کا اصل ایجنڈا ہی یہی ہے کہ مسلم دنیا میں ہمیشہ فساد پیدا کیا جاتا رہے۔ دجالی طاقتیں ہمیشہ یہ دھوکہ دیتی رہی ہیں کہ عرب ممالک میں جہاں تیل کی دولت یا دوسرے وسائل ہیں، ہم امن کے قیام کے لیے تم سے معاہدے کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اندرونی منصوبے کچھ اور تھے جو آج کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ آج دعاؤں کے ذریعے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں اور مسلم دنیا کے لیے خاص دعا کریں، جس کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ آج کل کی جنگ کا جائزہ لینے سے، یہ جو ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں، ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ امریکہ نے بہت سارے مسلم ممالک میں اپنے فوجی اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن کس لیے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان ممالک کی حفاظت کے لیے؟ آخر ان عرب ممالک کو خطرہ کس سے تھا؟ ان طاقتوں نے خود ہی خطرات پیدا کیے اور پھر یہ تصور قائم کیا کہ تم لوگوں کو خطرہ ہے، اس لیے تمہاری حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ان اڈوں کو قائم کیا جائے، اور جس سے خطرہ تھا مسلمانوں کو ہو سکتا ہے، اس کے خلاف تو یہ کبھی استعمال بھی نہیں کریں گے اپنی طاقت یا ہتھیار۔ یا پھر مسلمانوں کو اس بات پر قائل کیا گیا ان کی طرف سے کہ ہمیں اڈے فراہم کرو، ہم تمہارے مفادات اور تجارت کو فائدہ دیں گے۔ حالانکہ ان کا اصل مقصد اس ریجن میں اور اس علاقے میں یہ تھا کہ جو ان کی اپنی مخالف طاقتیں ہیں، ان کے مقابلے میں مضبوط بنیادوں پر اپنی موجودگی کو قائم رکھا جائے۔ اگر عرب ممالک کو کوئی خطرہ تھا بھی تو وہ ان طاقتوں کا اپنا ہی پیدا کرتا تھا، ورنہ تو ان کے آپس میں کوئی ایسے خطرے کی بات نہیں تھی۔ بہرحال انہوں نے یہ اڈے اس لیے قائم کیے تاکہ ریجن میں ان کی برتری قائم رہے، غیر اسلامی دنیا پر بھی اور اسلامی دنیا پر بھی اپنی برتری قائم کرنا چاہتے تھے۔ ایران تو ہمیشہ سے ان لوگوں کو کھٹکتا رہتا تھا، اور عقائد کے اختلاف کی وجہ سے بعض مسلمان ممالک بھی ان کے مخالف تھے، جس کا ان طاقتوں نے پھر فائدہ اٹھایا۔ چونکہ اسرائیل کے خلاف ایران کی پالیسی زیادہ سخت تھی، اس لیے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ عرب ممالک کو کسی طرح رام کر کے وہاں اڈے قائم کیے جائیں تاکہ اسرائیل کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور ایران کو خوفزدہ کرنے کے لیے اپنی موجودگی قائم رکھی جائے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے اور ہم اس کا نتیجہ دیکھ بھی چکے ہیں
کہ ان اڈوں کی وجہ سے عرب ممالک پر بھی حملے کے امکانات تھے جو بالآخر ہوئے، اور ان کی معیشت بھی تباہ ہوئی۔ جہاں تیل کی دولت ہے یا ٹورزم ہے، ان پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں اور پڑے۔ اس صورتحال کا فائدہ بھی انہی طاقتوں کو ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوگا، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے اور معیشت متاثر ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ مخالف فریق بھی جو ابھی حملہ کرتا ہے اور دوسروں کے اڈوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ ان کی ایران کے ساتھ جنگ تھی، اس لیے ایران نے بھی وہی کیا جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس نے عرب ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا اور انہیں تباہ کیا یا نقصان پہنچایا۔ ایک عرب جرنلسٹ نے کل ہی لکھا ہے کہ عربوں کو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ سب حملہ جو یہ کہا جاتا ہے ایران کر رہا ہے، یہ ایران نہیں کر رہا، بلکہ امریکہ اور اسرائیل خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے ایران نے کیے بھی ہیں تو اب ان سے فائدہ اٹھا کے وہ کریں گے۔ اور بعض حملوں کو ایران نے تردید بھی کی ہے، اور اس نے یہ بھی یہاں تک بھی لکھ دیا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں امریکہ اور اسرائیل اس جنگ سے نکل جائیں اور یہ مسلم دنیا آپس میں لڑتی رہے، جو وہ چاہتے ہیں۔ حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے عراق کی جنگ کے دوران بھی یہ تنبیہ فرمائی تھی کہ اب یہ فساد دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا۔ کاش کہ مسلمان دنیا اس بات کو سمجھے۔ اب جائزہ لے لیں، عراق کی جنگ کے ساتھ ہی دوسرے مسلمان ممالک میں بھی بدامنی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان میں فساد پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد سے دوسرے مسلمان ملکوں میں بھی مسلسل بدامنی پیدا ہو رہی ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بعض مسلمان ملک ہی ایک دوسرے کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مسلمان دنیا میں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بدامنی انہی مغربی طاقتوں کی پھیلائی ہوئی ہے، اور بظاہر اس کے رکنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تقدیر ہو، اور اس کے لیے بھی بہرحال ان کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے بہرحال ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلم دنیا کو اس بدامنی اور فساد سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور مسلمان دنیا اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پرامن ہو جائیں اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ یہی ان کی اسلامی تعلیم ہے، نہ یہ کہ وہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والے ہوں۔ بس ہمارا یہی کام ہے، اور ہم ایک عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنوں اور غیروں دونوں کو ظلم سے روکنے کے لیے آگاہی دینی ہے، ان کو ہوشیار کرنا، کیونکہ یہ ظلم اب جس طرح روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ وسیع پیمانے پر جنگ عظیم ہونی ہے، بلکہ بعض مغربی تبصرہ نگاروں کے نزدیک تو عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ شروع ہو چکی ہے۔ لیکن اگر اب بھی مسلمان دنیا عقل سے کام لے، ہوش کرے، ایک ہو جائے اور آپس میں سر جوڑ لے، تو وہ اب بھی دجال کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ دنیا کا جائزہ لے کر دیکھیں تو اس وقت خطرہ بہت بڑا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں،
اور جب انتہا درجے کی خود غرضی پیدا ہو جائے تو پھر انسان کچھ اور نہیں سوچتا، صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر دنیا میں فساد کم کرنا ہے تو یہ صرف اپنا حق لینے سے کم نہیں ہوگا، دنیا حق بلکہ حق دینا بھی پڑے گا۔ اگر مسلمان دنیا اس بات کو سمجھ لے اور مغربی اور بڑی طاقتوں میں موجود اپنے ہمدردوں سے کہے کہ امن کے قیام کے لیے تمہیں بھی اپنے کچھ حقوق چھوڑنے پڑیں گے، بلکہ حقوق کیا چھوڑنے پڑیں گے، وہ تو خود دوسروں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، انہیں یہ بتانا ہوگا کہ تمہیں بھی انصاف سے کام لینا ہوگا، تب ہی ہم دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا، میں ایک عرصے سے لوگوں کو توجہ دلاتا رہا ہوں، وہی لوگ جو اس وقت کہا کرتے تھے میری باتیں سن کے کہ تم دنیا کے بارے میں بہت مایوس کن باتیں کرتے ہو، منفی قسم کا تصور رکھتے ہو کہ دنیا خطرناک جنگ میں شامل ہو جائے گی، اور وہی لوگ خود کہنے لگ گئے ہیں کہ چند سال پہلے جس چیز کو ہم ناممکن سمجھتے تھے اور وہی چیز ممکن بن گئی ہے، اور جنگیں شروع ہو چکی ہیں۔ ان کے اپنے تجزیہ نگار جو امریکہ اور یورپ میں بیٹھے ہیں اب یہ لکھنے لگ گئے ہیں کہ جنگ عظیم کی شروعات ہو چکی ہیں، جیسا کہ پہلے میں نے کہا، اور یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جب تک یہ لوگ اپنے غلط قسم کے مفادات کے حصول کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے، اس خطرے میں کمی ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے تو نقصان دونوں طرف کا ہوتا ہے۔ اب مشرق وسطیٰ میں جو جنگ ہو رہی ہے، کہنے کو تو یہ جنگ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے شروع کی ہے، لیکن ایران نے واضح طور پر وارننگ دی تھی پہلے کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو عرب ممالک میں امریکہ کے جو اڈے ہیں جو انہوں نے کسی خاص مقصد کے لیے بنائے تھے اور اب وہ مقصد حاصل بھی کر رہے ہیں، ہم ان پر حملہ کریں گے، ایران نے واضح طور پر کہا تھا۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو ایران پر بمباری ہوئی، ان کو شہروں کو تباہ و برباد کیا گیا، معصوموں اور بچوں کو مارا گیا، ان کے روحانی لیڈر کی رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا، ان کے اکثر افراد خاندان کی زندگی کا خاتمہ کیا گیا۔ ان طاقتوں کا یہ خیال تھا اور یہ اعلان نعرے لگاتے تھے کہ ہم اس رجیم کو ختم کریں گے تو پھر ایرانیوں کو آزادی مل جائے گی، لیکن اس سے کیا اثر ہوا؟ جو کچھ مخالف بھی تھے تھوڑے بہت، وہ بھی اب ان کے حق میں ہو گئے، اور اس لیڈر کو خامنائی صاحب یہ نام ہے ان کا تو شہادت کا مقام مل گیا، اور اس شہادت کے مقام کی وجہ سے ان قوم میں ان کی اور عزت بڑھ گئی، ان کے بچوں کو بھی مار دیا گیا، پورے خاندان کو مارا گیا۔ تو یہ ظلم جو ہوا، اس سے تو رجیم چینج کیا ہونی تھی، ان کی عزت اور احترام اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ بہرحال ایران نے بھی رد عمل کے طور پر عرب ممالک میں ان اڈوں پر حملہ کیا جو مغربی طاقتوں اور امریکہ کے اڈے تھے۔ اس کے علاوہ بعض ایسی جگہیں بھی ہیں جیسے تیل کے کنویں وغیرہ ہیں جہاں امریکہ نے یہ دھمکی دینی شروع کر دی کہ ایران نے سعودی عرب کے فلاں تیل کے علاقے پر حملہ کیا تو ہم یوں کر دیں گے، اور بعض جگہ کہا بھی کہ حملہ کر دیا ہے اس لیے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اس پر ایران نے واضح کہا کہ نہ ہم نے حملہ کیا ہے ایسی جگہوں پہ، اور نہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں
مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پیدا کرنے کی ایک اور چال ہے۔ لڑائی تو پہلے ہی ہو رہی ہے، یہ صرف ان نفرتوں کو مزید ہوا دینے کی کوشش ہے یہ کہہ کر۔ اور جیسے کہ پہلے ایک جرنلسٹ کا میں نے بیان پڑھا، اس نے کہا ہے ہو سکتا ہے خود بھی نقصان پہنچائیں اور کہتے ایران کا نام لگا دیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا ہے، ایسے حالات میں مسلمان دنیا کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے، لیکن ہم احمدی باوجود درد رکھنے کے مجبور ہیں۔ ہم کچھ کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ انہیں ہوشیار کریں، ان کے لیے دعا کریں اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ مسلمان حکومتیں اب بھی سمجھ جائیں اور صرف اپنے ملکی مفادات کو نہیں بلکہ مسلم امہ کے مفادات کو سامنے رکھیں اور کسی بھی قسم کی غداری کی مرتکب نہ ہوں، تو اب بھی ایک حد تک بچت ہو سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک ہیں، گو ان میں سے بعض کے پاس تیل کی دولت ہے، لیکن نہ تو ان میں دفاعی صلاحیت ہے، نہ ہی ان کی صنعت ترقی کر رہی ہے۔ صرف تیل کی دولت یا بعض جگہوں پر ٹورزم کے فروغ دینے سے اور اس کو ڈیولپ کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ ان کا مکمل انحصار مغربی دنیا اور مغربی طاقتوں پر ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ان کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی طاقتوں نے وہاں اپنے اڈے بنائے ہیں۔ پھر جب ایران کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو ایران نے بھی عرب ملکوں پر حملے کو شروع کر دیے۔ نہ عرب ملکوں حملے نہیں کیے بلکہ امریکی اڈوں پر حملے کیے ہیں، لیکن اب عربوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تمہارے پہ حملہ کیا۔ جیسا کہ واضح ہے کہ اب یہ جنگ ایک خوفناک صورت اختیار کر چکی ہے۔ ایران کی طرف سے میزائل پھینکے جا رہے ہیں جنہیں انٹرسیپٹ کرنے کے لیے امریکیوں نے اپنا ایک دفاعی نظام تو بنایا ہوا ہے، لیکن تجزیہ نگار اب یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر ایران $50,000 کا ایک میزائل پھینکتا ہے تو اسے تباہ کرنے پر آنے والے خرچہ جو میزائل اس کو توڑ کر رہے ہیں وہ کئی $1 ملین کا ہے۔ یعنی بعض تجزیہ نگار تو یہ لکھتے ہیں کہ معاشی لحاظ سے اس کا نقصان امریکہ کو ہو رہا ہے، لیکن صرف یہ ایک خیال ہے۔ یہ طاقتیں پہلے ہی ہر چیز کا حساب رکھتی ہیں اور اس پورا جائزہ لیتی ہیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ طے کیا ہوا ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ یہ طاقتیں کبھی یہ نقصان اپنے اوپر ڈالیں گی، بلکہ وہ ان عرب ممالک سے یہ رقم وصول کر رہی ہوں گی کہ ہم تمہارا دفاع کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو ان کے تیل کے کنویں بند ہو رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور تیل کی پیداوار میں کمی آ رہی ہے، تو دوسری طرف انہیں یہ نقصان بھی پورا کرنا پڑے گا، جس سے ان کے ریزرو بہت کم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ آخرکار عرب دنیا کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، گو کہ مغربی دنیا یا بڑی طاقتوں کو بھی نقصان ہوگا، لیکن سب سے زیادہ نقصان عربوں کو پہنچے گا، اور اس بات کو انہیں اب بھی سمجھنا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے موجودہ صدر اپنی پرانی حکومتوں کی پالیسی کو ہی عملی شکل دے رہے ہیں۔ یہ صرف آج کی حکومت کی پالیسی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ان کی یہی پالیسی رہی ہے کہ جہاں دل چاہے وہاں کے وسائل پر زبردستی قبضہ کر لو، اور پھر کسی نہ کسی بہانے سے اس کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ یہ وجہ ہوئی یا وہ وجہ ہوئی۔ بلکہ اب تو آج کی موجودہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر فلاں ملک ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتا تو ہم زبردستی ان کے وسائل پر قبضہ کریں گے اور اسے اپنے ساتھ شامل کروائیں گے۔ جو ممالک جنگ میں شامل نہیں ہوتے ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، سینکشن لگائی جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں اسپین کے وزیر اعظم نے یہ جرأت دکھائی اور کہا کہ ہم اس جنگ میں حصہ دار نہیں بنیں گے،
اور نہ ہی اپنے اڈے دیں گے، تو اسے دھمکی دی گئی کہ امریکہ تمہارے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کر دے گا۔ یوں دھونس جما کر اور غلط طریقوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر کے ممالک کو اور لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہوں۔ اس صورتحال میں انصاف تو کہیں باقی نہیں رہا، اور جب انصاف نہ رہے تو پھر تباہی آتی ہے، اور ایسے خطرناک نتائج نکلتے ہیں جو اب پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک نتائج، بہت بھیانک نتائج پیدا ہوں گے۔ گزشتہ دنوں یورپین پارلیمنٹ میں ان کے ایک ممبر پارلیمنٹ نے، جو اسپینش ہیں اور خاتون ہیں، انہوں نے بڑا کھل کے وہاں بیان دیا کہ امریکہ کی کسی جنگ میں عورت کو آزادی نہیں ملی۔ عورت تھی، انہوں نے عورت کو نقطہ اٹھایا، کیونکہ کہتے ہیں امریکیوں کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہم ایرانی عورتوں کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ سب جھوٹ ہے، اور کبھی اس سے ایرانی عورت کو آزادی نہیں ملے گی، اور نہ کبھی امریکہ نے کسی عورت کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے، اور نہ کامیاب، نہ اس کے لیے ان کو آزادی دلانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان ملکوں میں گو امریکہ کی پہلے سے ہی ایک حد تک اجارہ داری تھی، لیکن اب اس میں اسرائیل کو کھلے عام شامل کر کے اس اجارہ داری کو مضبوط تر کیا جا رہا ہے۔ عرب اور اسلامی ممالک کی بات نہیں سمجھتے کہ زبردستی، دھونس، غلط طریقوں اور دجالی چالوں سے ہمیں ایک ایسے جگہ پھنسایا جا رہا ہے، ایسی جگہ پھنسایا جا رہا ہے جہاں ہم اپنے ہی ایک مسلمان ملک سے جنگ کریں گے۔ مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہی لڑایا جا رہا ہے۔ بہرحال اب روس اور چین بھی اپنا بلاک بنا رہے ہیں، اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ بلاک جو اب بن رہے ہیں آئندہ بھی بڑھیں گے، یا ان میں وسعت پیدا ہوگی اور مزید بنتے چلے جائیں گے اور مضبوط ہوں گے۔ اسلامی دنیا اب جنگ کا میدان بنی رہے گی، کیونکہ ان کے پاس ایسے وسائل ہیں جن پر یہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ کاش مسلمان اس بات کو سمجھیں اور عقل کریں۔ اب یہ کہتے ہیں، یعنی امریکہ اور ساتھی اس کے، کہ ہم نے ایران پر اس لیے حملہ کیا کیونکہ اس کا فلاں ارادہ تھا، اگر وہ ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا، ایٹم بم بنا لیتا، یا فلاں ہو جاتا۔ یعنی صرف ایک تصور پیدا کر کے جنگ شروع کر دی کہ اگر یوں ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ یہ تو سراسر زبردستی والی بات ہے۔ اب تو خود ان کے اپنے مغربی تجزیہ نگاروں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایران کو تباہ کرنا یا اس سے جنگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ یہ سمجھ رہے تھے۔ ایران ایک بڑا وسیع اور پھیلا ہوا ملک ہے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ طاقت ہے، اور یہ جنگ لمبی بھی چل سکتی ہے۔ گو کہ اس کا نقصان پوری دنیا کی معیشت پر ہوگا، لیکن مسلمان دنیا پر اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ مگر پھر سب سے بڑی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ سینکڑوں بچے مار دیے، سینکڑوں معصوم مار دیے۔ اگر مغربی ممالک کی طرف دیکھیں تو وہاں کے کالم نگار یہ لکھنے لگ گئے ہیں کہ اگر اسرائیل یا امریکہ میں یا کسی بھی مغربی ملک میں حملہ ہو اور ہمارے چند بچے مارے جائیں تو اخبارات میں کالم پر کالم لکھے جاتے ہیں، اور کئی کئی دن لکھتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک اسکول پر بمباری کر کے سینکڑوں بچے مار دیے، مگر وہاں کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ پہلے فلسطین میں یہ حال کیا، اور اب ایران میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک مسلمان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل دے کہ وہ عقل سے کام لیں، آپس میں مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ جب وہ توحید کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو انہیں توحید و قیام کے لیے
ایک ہونا چاہیے۔ یوں ہی الزام تراشیوں سے جھگڑے بنانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ اور یہ کہہ دینا کہ فلاں کے عقائد کی وجہ سے جھگڑے بڑھ رہے ہیں، بعض دفعہ عقائد کی وجہ سے بھی جھگڑے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو عام ہوتا ہے، جو مرضی چاہیں وہ کر لیتے۔ مسلمانوں میں آپس میں جو چپکرشیں ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہیں، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے محتاط اور اتنے شفقت کرنے والے تھے کہ صحابہ نے بعض دفعہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ فلاں شخص منافق ہے، تو آپ نے فرمایا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور تم بھی اسے منافق نہ کہو۔ پر ذرا سی بات پر جھگڑے کرنا دراصل اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان دنیا کو اس کی بھی عقل دے، اب بھی وہ سمجھ جائیں، صرف عقائد کے اختلاف کی وجہ سے ایران کے خلاف نہ ہو جائیں۔ توحید کے قیام کے لیے اسلام توحید کے قیام کے لیے آیا، اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے بڑی طاقتوں کو اپنا خدا نہ سمجھیں، کیونکہ ہمیشہ رہنے والی طاقت صرف خدا تعالیٰ کی ہے۔ اگر ان بڑی طاقتوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تو پھر یہ لوگ ایک ایک کر کے تمام اسلامی دنیا پر قبضہ کر لیں گے، اور یہ جو ظاہری حکومتیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ بس اب بھی وقت ہے، ہوش کرنے کی ضرورت ہے، خدا تعالیٰ کی طرف جھکیں۔ ان دنیا داروں نے دنیا کا امن و سکون اور خاص طور پر مسلم دنیا کا امن و سکون برباد کیا ہے، اور آئندہ بھی کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں میں صلح کرا دو، پھر اگر صلح ہو جانے کے بعد ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر چڑھائی کرے تو سب مل کر اس پر چڑھائی کرنے والے کے خلاف جنگ کرو، اس چڑھائی کرنے والے کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو عدل کے ساتھ ان دونوں لڑنے والوں میں صلح کرا دو اور انصاف کو مد نظر رکھو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بس یہ وہ نقشہ ہے، یہ وہ نقطہ ہے جو گو کہ دنیا کے امن کے لیے بھی بہت ضروری ہے، لیکن مسلمان دنیا کو تو خاص طور پر اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے لیے یہ واضح ہدایت فرمائی ہے۔ بس عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کریں، اور اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ صلح کرواتے وقت اپنے ذاتی مفادات سامنے نہیں رکھنے، بلکہ اصل مسئلے کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، اور وجوہات تو وہی ہیں جو ہمیں صاف نظر آ رہی ہیں کہ جعلی طاقتیں ہمیں لڑانا چاہتی ہیں۔ اقوام متحدہ UN وغیرہ جو بنی ہیں انہوں نے بھی کوئی مثبت کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اب تو خود یہ لوگ اس کے خلاف بولنے لگ گئے ہیں۔ بس اگر ہم ذاتی مفادات سے بالا ہو کر، اپنے ملکی مفادات سے بالا ہو کر یہ کام کریں گے تو تبھی ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ ہم ان جعلی طاقتوں کی گود میں چلے جائیں گے۔ بس سب مسلم ممالک کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے اس آیت کے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مومنوں کا رشتہ آپس میں صرف بھائی بھائی کا ہے، بس تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان جو آپس میں لڑتے ہوں صلح کروا دیا کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر مسلمانوں میں اختلاف ہو بھی جائے، جیسا کہ ایران اور بعض عرب ممالک کے درمیان کہا جاتا ہے کہ اختلاف ہے، یا دوسرے مسلم ممالک میں اختلاف ہے، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا آپس میں اصل تعلق
اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے اس اسلامی اخوت کو توڑنے کی وجہ نہیں بننے چاہیے، اور اس بات پر مسلمان ممالک کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، ورنہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اسلام مخالف طاقتیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ بس عرب ممالک کو چاہیے اور ایران کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ صلح کا حل نکالیں۔ چین اور بعض دوسرے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے، انہوں نے صلح کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ کاش کہ مسلم دنیا اس بات کو سمجھے، اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے۔ بہرحال ہمارا کام تو یہی ہے کہ خاص طور پر مسلمان دنیا اور معصوموں کے لیے دعا کریں۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر صرف اپنی ذاتی دعاؤں کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے کہ دنیا میں اور خاص طور مسلم دنیا میں امن قائم ہو سکے، مسلمان کی گردن کاٹنے والا نہ ہو۔ یہ لوگ جو آپس میں لڑ کر غلط طریقے سے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اس عمل سے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بن رہے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف اس جہان میں نقصان اٹھانے والے ہیں، بلکہ اگلے جہان میں بھی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس لیے اس بات کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں خاص طور پر دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں دعاؤں کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کچھ جنازہ غائب بھی میں پڑھاؤں گا، کچھ مرحومین کا ذکر اس وقت کرتا ہوں میں۔ پہلا ذکر ہے مکرم صاحبزادی امت الجمیل صاحبہ کا، جو خدی مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، اور ناصر محمد سیال صاحب مرحوم کی اہلیہ تھیں۔ چودھری فوت محمد سیال صاحب جو مبلغ بھی رہے ہیں یہاں، ان کی بہو تھیں۔ تقریباً 99 سال کی عمر میں اس دن ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ حضرت سیدہ مریم بیگم صاحبہ ام طاہر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں یہ، اور مسلموں کے بچوں میں بھی سب سے چھوٹی تھیں۔ ان کا نکاح حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 1955 میں پڑھایا تھا، اور حضور کیونکہ بیمار تھے، بستر پر لیٹے ہوئے آپ نے نکاح کا خطبہ دیا اور دعا کروائی، اور چند گھر کے لوگ شامل تھے بیچ میں۔ لیکن لکھنے والے نے لکھا کہ اس تقریب کے دوران اول سے آخر تک خلیفہ مسیح ثانی پر ایک خاص کیفیت طاری رہی، اور پھر حضرت مسلم موعود نے 1956 میں ان کی شادی کی اور دعا سے رخصت کیا۔ خود شاد نہیں، دعا سے رخصت کیا ان کو۔ ان کے 4 بچے ہیں، ایک بیٹا ظاہر مصطفیٰ جو پہلا بیٹا ہے ان کا، انہوں نے اپنی ہمشیرہ صاحبزادی امت القیوم صاحبہ کو دے دیا تھا، جنہوں نے بچپن سے اس کو پالا ہے۔ بیٹی ہے یاسمین ملک، یہ بھی کینیڈا میں ہے۔ سعدیہ احمد یہ یہاں UK میں رہتی ہیں۔ صوفیہ احمد یہ روبہ میں ہے۔ نادر خندہ درویشہ مرزا صمد احمد کی اہلیہ ہیں۔ مکرم ناصر محمد سیال صاحب وقف زندگی تھے۔ حضرت مسلم موعود نے یہ فضل عمر ریسرچ شروع کیا تو اس میں ان کو ریسرچ کے لیے لگایا۔ اس کے بعد جب ریسرچ بند ہو گیا تو پھر جماعت نے ان کو اجازت دے دی کہ اپنا کام کریں۔ ان کی بیٹی صوفیہ لکھتی ہیں کہ غریبوں کا خیال رکھنے والی تھیں، اور لوگوں نے بھی مجھے لکھا ہے کہ ہمارا خیال رکھنے والی اور ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والی تھیں۔ ان سے بچپن میں حضرت مسلم موعود نے ان ساتھ ان کی بعض واقعات بھی ہیں، بعض خوابیں ہیں حضرت مسلم موعود کی جن میں ان کا ذکر ہے۔ اس لحاظ سے ان کے ذکر کے ساتھ ہی کچھ پرانی تاریخ بھی آ جاتی ہے۔ ایک گھریلو واقعہ انہوں نے خود بیان کیا۔ حضرت مسلم موعود کے جو اصول پرستی اور جماعتی جو کارکن ہیں، ان کے عزت کا کتنا خیال ہے کہ مسلم موعود کی جوتی باہر پڑی ہوتی تھی
وہ صفا کرتے تھے تو انہوں نے اپنی جوتی بھی وہاں رکھ دی. حضرت مسلم وہ جوتی اٹھا کے لے آئے ان سے اور کہا یہ کس کی جوتی ہے. خیر غصے میں تھے, کوئی بولا نہیں. تو خیر آخر میں انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کس کی, میں کچھ نہیں کہتا. تو انہوں نے کہا, حالانکہ بڑی لاڈلی تھی حضرت مسلم موت کی, انہوں نے کہا کہ میری. حضرت مسلم موت نے کہا آئندہ سے تمہیں خود نہیں پالش کر سکتی تو مجھے دے دیا کرو, مگر جماعتی کارکنوں سے پالش نہیں کروانی. بہرحال صدقہ خیرات دینے والی تھیں اور غریبوں کا خیال رکھنے والی تھیں. کہتی ہیں ان کے کہ میں نے پرانے کھاتے ان کے نکالے کتابوں میں سے, تو بہت سارے اخراجات غریبوں کی مدد کے لیے اس میں حساب لکھے ہوئے تھے جو باقاعدہ دیتی تھیں. جب یہ 7 سال کی تھیں تو ان کی والدہ مریم صاحبہ فوت ہو گئیں, ام طاہر صاحبہ. حضرت مسلم موعود نے لکھا ہے کہ مرحومہ کو لے کر ہم شیخ بشیر احمد صاحب کے گھر پہنچے تو چھوٹی لڑکی امت الجمیل جو ان کی اور میری بہت لاڈلی تھی اور کل 7 برس کی عمر کی تھی, اسے میں نے دیکھا کہ ہائے امی کہہ کر چیخیں مار کر رو رہی ہے. میں اس بچی کے پاس گیا اور اسے کہا جمی, ہم اسے جمی کہتے تھے لاڈ سے, کہ مسلم کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ امی اللہ میاں کے گھر گئی ہیں, وہاں ان کو زیادہ آرام ملے گا, اور اللہ میاں کی یہی مرضی تھی کہ اب وہ وہاں چلی جائیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, تمہارے دادا جان فوت ہو گئے, کیا تمہاری امی ان سے بڑھ کر تھیں؟ پھر حضرت مسلم کہتے ہیں میرے خدا کا سایہ اس بچی سے 1 منٹ کے لیے بھی جدا نہ ہو. میرے اس فکرہ کے بعد اس نے ماں کے لیے آج تک کوئی چیخ نہیں ماری, اور یہ فکرہ سنتے ہی بالکل خاموش ہو گئی. بلکہ دوسرے دن جنازے کے وقت جب اس کی بڑی بہن صدمے سے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی تو میری چھوٹی بیوی مریم صدیقہ کے پاس, جو کہ میری جا کر میری جمی, ان سے کہنے لگی کہ چھوٹی آپا, اور مریم صدیقہ صاحبہ کو بچے چھوٹی آپا کہتے تھے, کہ باجی کتنی پاگل ہے. ابا جان کہتے ہیں کہ امی کے مرنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اور یہ پھر بھی روتی ہے. پھر مسلم کہتے ہیں کہ اے میرے رب, جس کی چھوٹی بچی نے تیری رضا کے لیے اپنی ماں کی موت پر غم نہ کیا, کیا تو اسے اگلے جہان میں ہر غم سے محفوظ نہ رکھے گا. حضرت مریم صاحبہ حضرت ام طاہر صاحبہ کے لیے دعا کی پھر آپ نے کہ اے میرے رحیم خدا, تجھ سے ایسی امید رکھنا تیرے بندوں کا حق ہے, اور اس کا امید کا پورا کرنا تیری شایان شان ہے. بہرحال چندوں وغیرہ میں بڑی باقاعدہ تھیں. حصہ جائیداد اپنا پورا حساب صاف کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا, اور ہمسایوں کی وفات پر ان کے گھروں میں کھانا باقاعدہ بھجوایا کرتی تھیں, اور ہمیشہ آنے جانے والے لوگوں کو کہتی تھیں. مجھے بھی انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ دعا کرو کہ میرا انجام بخیر ہو. ان کی نواسی نصرت کہتی ہیں کہ نانی نماز کے وقت سے پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھ جاتی اور بڑی بےتابی سے وقت کا انتظار کر رہی ہوتی, اور لمبی لمبی دعائیں کرتی, بلکہ انہوں نے فہرست بنائی تھی جن لوگوں کے لیے دعا کرنی. کہتی ہیں میں بچپن میں چھوٹی عمر میں تھی تو اپنی نانی کی لمبی اور روتی ہوئی دعائیں سن کر بڑی گھبرا جاتی تھی, لیکن باہر لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کرتی تھی. حضرت ہادی علی صاحب نے لکھا ہے, جیسا کہ میں نے کہا ان سے ساتھ بعض پرانی یادیں بھی وابستہ ہیں, واقعات بھی ہیں, مسلم موت کے بعد رویا بھی ہیں. بہرحال حضرت ہادی علی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ میں خلیفۃ مسیح ثانی کے ساتھ کار پر سفر کر رہی تھی تو حضور کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی. تو کہتی میں نے دیکھا کہ مسلم موت انگلیوں پر بار بار کچھ گن رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا ابا جان آپ کیا گن رہے ہیں؟ تو حضور نے بتایا کہ میں دنیا کے تمام ملکوں میں اپنے مبلغین کی تعداد کے اندازے کر رہا ہوں, اور مجھے ساری دنیا میں کم از کم اتنے لاکھ مبلغین چاہیے تبھی ہم دنیا کو
حقیقی اسلام سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تڑپ تھی حضرت مسلم موعود کی، اور ان کی بعض روایتیں اس میں ہیں۔ حضرت مسلم موعود کا ایک روایہ بھی ہے، اور کیونکہ وہ ان کے حوالے سے اس لیے بیان کرتا ہوں۔ جون 1948 کا یہ روایہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جون میں ناصر آباد سندھ میں تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مینار ہے بہت اونچا اور سفید، قادیان کے مینارے کی شکل کا۔ اس کی نچلی منزل کے اوپر کے چھجے پر دروازے کے پاس میری لڑکی امت الجمیل بیٹھی ہے، اور بڑی بے تکلفی سے چھجے پر سے اس نے پیر لٹکائے ہوئے ہیں۔ اتنے میں میری نظر مینارے پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ مینارے کے سب سے اوپر کے منزل، یعنی اس سے نچلی منزل کے دروازے میں سے ایک بہت بڑا سانپ جو کئی فٹ لمبا اور 1.5 فٹ موٹا ہے، اور کئی گز لمبا اور 1.5 فٹ موٹا ہے، سبز رنگ کا ہے، اس نے سر نکال کے نچلی منزل کی طرف آ رہا ہے، اور اس طرح وہ نچلی منزل سے آیا، اس پہ سے اترا۔ مختصر بیان کر دیتا ہوں، بیان تو کافی لمبا ہے، اور حتیٰ کہ سب سے نچلی منزل سے اوپر کی منزل پر پہنچ گیا، اور پھر اس نے نچلی منزل کی چھت کی طرف رخ کیا۔ اس وقت یہ خیال حضرت مسلم موعود کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ امت الجمیل چھجے پر دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ مڑ کر سانپ ان کو کاٹ لے۔ ساتھ ہی میں ڈرتا ہوں کہ اگر لڑکی ہلی تو گر جائے گی، اسے چوٹ لگے گی۔ تب میں نے نہایت لجاجت سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی شروع کی، جس کا یہ فقرہ مجھے یاد ہے کہ اللہم اعزھا لی وللجماعت الاحمدیۃ ولغربائہا، کہ ہمارے اللہ اس کو میری خاطر اور جماعت احمدیہ کی خاطر اور اس کے غرباء کی خاطر اس بلا سے نجات دے۔ اور مسلم لکھتے ہیں وہ عربی میں غرباء کے معنی مسافروں کے ہوتے ہیں، اور اردو میں غرباء کے معنی مسکینوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس جگہ اردو محاورہ استعمال کیا گیا ہے یا عربی محاورہ، اور اس میں بعض مسافروں کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں یہ دعا کرتا گیا، اور میں نے دیکھا کہ امت الجمیل نے خود بخود خطرہ محسوس کر کے چھجے کی طرف سے صرف سرکنا شروع کیا، اور سرکتے سرکتے کئی گز وہ دروازے سے پرے ہٹ گئی، اور اتنے میں سانپ اس دروازے سے اتر کر جمیل کی طرف متوجہ ہوا، مگر پھر چونکہ وہ کچھ دور تھی اس لیے اس کا پیچھا نہیں کیا، بلکہ زمین کی طرف اترنا شروع کیا۔ اور لکھتے ہیں کہ یہ رویا بظاہر بچی کے لیے نہایت مبارک ہے کہ اس میں دعا ہے، وہ میرے لیے ٹھنڈک کا موجب ہونے کے علاوہ جماعت اور غرباء کے لیے بھی مفید ہوگی۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ اور بھی بعض رویا ہے، ان میں ذکر ہے مسلم موعود کا، مسلم موعود کی رویا جن میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ دوسرا جنازہ کا جس کا ذکر کرنا ہے ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب ہیں ہالینڈ کے، جو مکرم نظام الدین صاحب کے بیٹے تھے۔ گزشتہ دنوں 91 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، اور ان کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ڈاکٹر رشید صاحب کے والد نظام الدین صاحب صوبہ سرحد کے سابق امیر ڈاکٹر فتح الدین صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، اور ان کے ذریعے سے ہی ان کے خاندان میں احمدیت آئی۔ 1905 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لدھیانہ میں ایک خطاب فرمایا۔ اس وقت فتح الدین صاحب اسکول میں پڑھتے تھے۔ اسکول کے اساتذہ نے طالب علموں کو سختی سے منع کیا تھا کہ کبھی بھی یہاں ان کا تقریر سننے نہ جانا، یہ جادوگر ہے اور تمہیں پھر قابو کر لے گا۔ ہمیشہ سے جو نبیوں پہ الزام لگایا جاتا ہے، حضرت مسیح موعود یہ الزام لگاتے تھے مولوی۔ بہرحال کہتے ہیں فتح الدین صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کا خطاب سننے چلے گئے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر چھوٹی سی عمر میں ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سچے ہیں۔ چنانچہ بعد میں تعلیم مکمل کر کے 1914 میں خلیفہ مسیح اول کے زمانے میں جا کے انہوں نے بیعت کی۔ بڑے نیک فطرت مرحوم رشید صاحب بھی بڑے نیک فطرت تھے،
سلیم الطبع تھے، ملنسار تھے، خدا ترس تھے، صلہ رحمی کرنے والے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے تھے، بڑے نڈر اور شجاع تھے، خلافت کے شدائی تھے، اور ہر وقت ہر قربانی کے لیے تیار رہنے والے تھے۔ غریبوں کی کفالت، مستحقین کی مدد کرنا کسی کو بتائے بغیر کیا کرتے تھے۔ کئی نوآئین جن پر مخالفین جھوٹے مقدمے بنا لیتے، ان کی ضمانت کے لیے بھی آپ چلے جاتے، فرقان فورس میں بھی شامل رہے۔ ان کو یہ بھی سعادت حاصل ہوئی کہ ان کو اور ان کے سسر عباس خان صاحب کو اور ان کے بھائی منظور صاحب کو صوبہ سرحد میں خلیفہ مسیح ثانی نے وقف جدید کے تحت مختلف علاقوں میں بھجوایا، اور یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ پرانے احمدی خاندانوں سے رابطہ بحال کریں اور تبلیغ کا کام سر انجام دیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ کام بڑی خوش سلوکی سے انجام دیا۔ تبلیغ کا ان کو بڑا شوق تھا۔ ایک دوست کو تبلیغ کی، دولت خان صاحب، انہوں نے بیعت کی، اس پر مقدمہ بھی شروع ہو گیا، ان پہ بھی مقدمہ ہو گیا اور ان کی گرفتاری بھی ہو گئی۔ ضمانت کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا، مسلکے قبول نہیں ہو رہے تھے، تو رشید صاحب خود ہی اپنے داماد کو لے کے وہاں گئے۔ وہاں مولویوں کا 5000 کا جلوس تھا، انہوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ ان کے داماد کے سر پہ پتھر لگا، پھر وہ گر گئے تو ان کو مارا، آخر ان کی وہیں شہادت ہو گئی۔ اور پولیس نے اس بقول جو ان کا عمل ہے ان شیطانوں کا کہ ہم تو ثواب حاصل کر رہے ہیں، پھر پولیس نے بھی اس لاش کو ٹھوڈے مارنے شروع کیا کہ ہم بھی ثواب حاصل کریں۔ بہرحال ان کو بھی مارا اور ان کے جسم کی تقریباً تمام ہڈیاں ہی توڑ دیں، بہت چوٹیں لگیں۔ ان کے نشان بعد میں بھی میں دیکھتا رہا ہوں، چہرے پر بھی نشان تھے اور بازو وغیرہ بھی مڑ جاتے تھے، مڑے ہوئے تھے اسی چنی چوٹوں کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور مار مار کے ان کو مردہ سمجھ کے وہ چھوڑ گئے۔ بعد میں پولیس ان کو لاش لے کے جا رہی تھی، جب یہ ہسپتال کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں زندہ ہوں اور مجھے فلاں جگہ پہنچا دو۔ بہرحال ڈاکٹروں نے انہیں دیکھا، ان کو بھی حیرت تھی کہ یہ زندہ کس طرح ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھنا تھا۔ اس کے بعد 30 سال سے زائد تک یہ زندہ رہے ان چوٹوں کے باوجود، اور بڑے ایکٹیو رہے۔ اور بہرحال پولیس کو انہوں نے کہا کہ مجھے پشاور پہنچا دو، اور وہاں پولیس مخالف بھی تھی، پہنچانا مشکل بھی تھا، لیکن وہاں یہ بھی ہے فائدہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو کہ پیسے اگر دو پولیس کو تو کام بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم نے جو رقم میرے سے لینی ہے لے لو، مجھے پہنچا دو۔ بہرحال اس پر پولیس والا وہاں جو تھا افسر وہ مان گیا اور ان کو پشاور پہنچایا۔ پھر یہ روا آئے، ان کا علاج ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی۔ کہاں تو یہ تھا کہ ان کو مردہ خانے پہنچایا جا رہا تھا، اور کہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بعد بھی 30 سال تک زندہ رکھا اور بڑا ایکٹیو زندہ رکھا۔ ہالینڈ میں بھی رہے، وہاں جماعت کے کام بھی کرتے رہے۔ 74 میں بھی ان پہ دشمنوں نے پستول تان لیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے بڑی جرأت سے کہا تھا یہ کہنے پر مولویوں کے کہ کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں پہلے ہی پڑھتا ہوں، اسی پر میرا ایمان ہے، اور میں کس طرح مسلمان بنوں؟ انہوں نے کہا نہیں، مرزا صاحب کو گالیاں دو۔ انہوں نے کہا میں گالیاں تو نہیں دوں گا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو درود پڑھنے والا ہوں اور آن رسول کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہوں، میں اس قسم کی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ ایک صحابی کو واقعہ سنایا، تو جب آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو انہوں نے کہا ایک کھجور میرے اور جنت کے درمیان تو ایک کھجور ہی حائل ہے، اور اس کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا اور دشمن کے اوپر تنہا حملہ آور ہوئے۔
اور ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ واقعہ کہتے ہیں میں نے ان کو سنایا اور میں نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ تو کھجور بھی حائل نہیں، ہوا بھی حائل نہیں، کیونکہ تم نے میرے سینے پہ بندوق رکھی ہوئی ہے، تم دبا دو اور شہید کر دو، لیکن میں یہ باتیں نہیں کروں گا جو تم کہتے ہو کہ مسیح کو گالیاں دو۔ اور بڑی ضرورت کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں کو بھی نیکیاں قائم کرنے کی توفیق دے۔ تیسرا ذکر ہے مکرمہ زینب بی بی صاحبہ کا، جو بشیر احمد صاحب مرحوم سابق صدر جماعت اور امام مسجد چک 275 کرتارپور کی اہلیہ تھیں۔ یہ بھی گزشتہ دنوں 85 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں، اور ان کے والد خادم مسجد دارالذکر فیصل آباد تھے۔ علی محمد صاحب بڑی دعا گو، تہجد گزار، نمازوں کو پابند، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنے والی، مہمان نواز، خلافت کے ساتھ گہری عقیدت رکھنے والی نیک فطرت خاتون تھیں۔ غریب لوگوں کی مدد بھی کیا کرتی تھیں، اور خطبہ جمعہ بھی بڑی باقاعدگی سے سنتی، بڑے گھر والوں کو بلا کے سناتی۔ عثمان خان میں ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، کئی پوتے پوتیاں واقف زندگی ہیں۔ ان کے بیٹے طاہر احمد صفی صاحب وہ مبلغ سلسلہ ہیں لساکا زامبیا میں، اور وہاں نہیں، ان کی بیٹی امت الرشید صاحبہ جو اہلیہ ہیں مبلغ سلسلہ کی، لساکا میں ہیں آج کل، اور لساکا میں ہی تھیں جب ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو وہ بیٹی جو ہیں وہ بھی اپنی والدہ کی وفات پہ اور شامل نہیں ہو سکیں، جا نہیں سکیں، جنازہ میں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور مرحومہ مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر